أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، سورہ عنکبوت جو پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو بیان کیا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، کہ جب اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف دی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ اس لوگوں کی عذاب کو، لوگوں کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکلیف عذاب کی طرح ٹھہراتے ہیں. لوگ جو ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان لانے پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب دے گا، گویا کہ یہ لوگ ہمیں دنیا میں عذاب دے رہے ہیں. کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا تھا. جس کے دل کے اندر ایک بار ایمان بس جائے، پھر ساری دنیا مل کر کے اسے ستا لے، لیکن اس پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ سکتا. اس کے ایمان تس سے مس ہونے والا نہیں ہوتا ہے جب ایک بار ایمان دل کے اندر داخل ہو جائے. اور ایمان یقین ہے، یقین کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، کہ نفع نقصان کی مالک سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. تو فرمایا جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ بنا لیتے ہیں لوگوں کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرح. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر اللہ تبارک تیرے رب کی مدد آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو سازگار بنا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کر دیں تو پھر ایک دم سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. منافقوں کا یہی حال تھا کہ زبان سے کچھ ہوا کرتے تھے اور دل سے کچھ ہوا کرتے تھے. تو فرمایا اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو دلوں میں چھپاتے ہیں عالموں کے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان بچتے ہیں، دونوں جہاں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں. تو یہ جو زبان سے کبھی کچھ کہتے ہیں اور پھر دل کے اندر کچھ رکھتے ہیں، تو ان کو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس فعل سے معلوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے ہر فعل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے ہر عمل کی خبر ہے. ان کے دلوں کے اندر جو خیالات گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہیں. فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جان لیں گے ایمان والوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جان لیں گے منافقوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں. فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ تم ہمارے راستے کی اتباع کرو، کہ تم ہمارے نقش قدم پر چلو، ہمارے پیچھے چلو، ایمان کو چھوڑ دو. کہ وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تاکہ تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. تاکہ تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پر، ہمارے نقش قدم پر اگر چلو گے تو تمہارے جو گناہ ہیں وہ ہم اپنے سر لے لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تاکہ یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ پر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ جو جس کا گناہوں کا بوجھ ہوگا اس کو خود اٹھانا پڑے گا. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، جیسے آج کل کچھ فرقے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، ہم تمہارے بدلے کی عبادت کر لیں گے، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے لیں گے، ہمیں پیسے دے دو، ہماری فلاں چیز کا انتظام کر دو تو ہم تمہارے فلاں کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں صاف صاف ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے
میں نے کیا ہے تو مجھے ہی بھگتنا ہوگا، آپ نے کیا ہے تو آپ ہی کو بھگتنا ہوگا، باپ نے کیا ہے تو بیٹا نہیں بھگتے گا، بیٹے نے کیا ہے تو باپ نہیں بھگتے گا۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کے بدلے چل سکتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے جو کیا ہے اس کو وہی بھگتنا ہوگا۔ تو فرمایا وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، کہا کہ ان میں سے ان کے گناہوں کو کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ انہم لکاذبون، کہا کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ کافر لوگ مسلمانوں کو ایمان سے بہلانے اور پھسلانے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے ان کو بہلایا کرتے تھے، تو ان کو ایک لالچ یہ بھی دیا گیا کہ ہم تمہارے گناہوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور تم ایمان سے پھر جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور دوسرے بوجھ اٹھائیں گے۔ کہ یہ اپنے گناہوں کا بوجھ، جو کافر ہیں اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، کہ دوسرا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ دوسرے بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو گناہ کی طرف آمادہ کرے گا، کسی کو گناہ کے راستے پر ڈالے گا، تو جو گناہ کرنے والے کو عذاب ہوگا، وہ جس نے راستہ گناہ کا دکھایا ہے اسے بھی برابر کا عذاب ہوگا۔ جیسے فرمایا گیا کہ جو آدمی بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے تو اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ویسے ہی کوئی آدمی اگر کسی کو برائی پر لگا دیتا ہے، برائی پر ڈال دیتا ہے، تو وہ اس کی برائی کا بدلہ اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اسی کو فرمایا وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، تاکہ یہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ اور دوسرے بوجھ اٹھائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور فرمایا کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو یہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے، جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تاکہ وہ اپنی قوم کے درمیان 1000 سال ٹھہرے، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ جب وہ گناہوں میں ڈوب گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیج کر کے پوری قوم کو پکڑ کر کے ہلاک و برباد کر دیا۔ فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تاکہ ہم نے ان کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، جو پچھلے پاروں میں، پچھلی آیتوں میں ان کو کا ذکر گزر چکا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا، نشانی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کو دنیا کے لیے عبرت کا مقام بنایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں کہ جب آدمی گناہوں میں ڈوب جایا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جایا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوری قوم کو ہلاک و برباد کیا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چلو میرے پڑوس میں کوئی گناہ ہو رہا ہے تو ہونے دے، مجھے اس سے کیا مطلب ہے۔ اگر ایک آدمی کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ آخرت میں الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کی صف الگ کر دے گا، ان نیک لوگوں کی صفوں کو الگ کر دے گا، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ نہیں کرے گا۔ اگر عذاب آئے گا تو پھر نیک لوگ بھی اس میں پیسیں گے۔ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اپنی بستی محلے میں دیکھیں کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ سمجھائیں، اسے دینداری پر لائیں۔ اس لیے کہہ کر کے کام نہیں چلے گا کہ وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا رب جانے، یہ کہہ کر کے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اگر ہو سکے تو ہاتھ سے پکڑ کر کے روکیں، اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو ہم زبان سے سمجھائیں، اتنا بھی نہیں تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھ لیں کہ یہ کام آدمی برا کر رہا ہے۔ یہ تو بالکل ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ تو فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے انہوں نے کہا اعبدوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ان بتوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر آ جاؤ، کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ فَإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، فرمایا کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹ تراشتے ہو، جھوٹ پیدا کرتے ہو، جھوٹ بناتے ہو۔ فَإِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
تاکہ بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے لا یملکون لکم رزقا، تاکہ وہ تمہارے روزی کے مالک نہیں ہیں۔ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو جو آدمی مشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، روزی کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں روزی دے گا، اور اسی نے آج تک دیا ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور فرمایا کہ تم تلاش کرو اللہ کے نزدیک اپنے رزق کو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر گزار بن کر کے زندگی گزارو، اسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شکر گزاری کرو۔ فَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کا اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ مر کے مر جاتے تو بہت اچھا تھا، مر کے مرنا نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد اس زندگی کا حساب